جن کے ساتھ مسیح یسوع تھے وہاں جاتے 3 تھے اور نکلتے 4 تھے. ہاللیلویہ. سو آج پرستارس اس لیے کیونکہ سب سے پہلا پیغام مریم کے پاس لانے والے کون تھے؟ فرشتے تھے. اور میں کہتا ہوں جب تک یہ روح اور سچائی سے گائیں گے تب تک یہ فرشتے ہی رہیں گے. اور جب ان میں غرور آئے گا تو پھر ابلیس اپنی جگہ لے گا ان کے اندر, اور وہ جگہ ابلیس کو نہیں لینے دیں گے. ہم نے خداوند میں رہنا ہے اور خداوند میں ہی بڑھنا ہے, کیونکہ مسیح خداوند ہی ہے جو ہمیں قوت بخشتا ہے, ہماری زندگیوں میں خوشیاں بخشتا ہے. ہاللیلویہ. آج ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے لوکا باب 2 اور اس کی 14 آیت میں یوں مرقوم ہے, عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. سب سے پہلے عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو. عالم بالا سب آسمانوں پر, زمین پر, پوری دنیا میں خداوند کی تمجید ہو, کیونکہ خداوند تمجید کے لائق ہے. آج ہم لوگ اچھے حالاتوں میں خداوند کی تمجید کرتے ہیں اور برے حالاتوں میں خداوند کو بھول جاتے ہیں. برے حالاتوں میں خداوند نے تو میرا کیتا کی تے چنگے حالات وچ خدا نے من دتا ہے تو میں اپنی محنت نہ کمایا. ہم دونوں اچھے اور برے دونوں حالاتوں میں صرف خدا سے جھگڑتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں بڑی خوبصورت آیت ہے, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. آج اگر آپ کے گھرانوں میں جھگڑا نہیں ہے نا, یقین جانو خدا تک تو راضی. یہ سیریس سچ بات بول رہا ہوں. اگر آج آپ کے گھرانوں میں صلح ہے تو سمجھ لو خداوند آپ پر راضی ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں نے واقعی نہیں کہا یہ بات, بائبل مقدس کہتی ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. آج ہم سوچتے ہیں بہت پیسہ میرے پاس, لیکن گڈی جان لگے اچھے گارڈ پیچھے رہنے کے ساتھ کوئی گولی نہ مار. جب آپ کو ہر پل اپنی زندگی کا ڈر رہتا ہے, جب آپ گھر سے نکلتے ہوئے سوچتے ہو کہ واپسی تے کوئی لڑائی نہ ہو جائے, پاوے میاں بیوی دی کیوں نہ ہوئے, تے پاوے سس تے نو دی کیوں نہ ہوئے, پاوے سورے دی تے جوائی دی کیوں نہ ہوئے. جب آپ کے دلوں میں یہ خوف طاری رہتا ہے تو جان لے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے اور اب خداوند آپ سے راضی نہیں ہے. بائبل مثال میں لکھا ہے کہ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر میں جھگڑا ہو, گھر میں لڑائی ہو. مطلب کہ سکی روٹی پانی چ ڈبو کے کھا لینا بہت بہتر ہے کہ اس تو زیادہ ہوئے کہ گھر چ لڑائی ہو. چند دن پہلے میرے ایک ہماری کوائر ممبر, میں نام نہیں لوں گا, وہ بات کر رہے تھے, کہتے میں ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے پانی میں نمک مرچ مکس کر کے کھانا کھایا. تو کہتا مجھے اس وقت بھی میں نے خداوند سے کہا چلو خداوند تیرا شکر ہے کہ کار روٹی دے ہے سی پکا لے, جی آٹا بھی نہ ہوتا تو بچے کی کھاتے. آج ہم لوگ صرف روپے پیسے کی اہمیت کو جانتے ہیں. میں سچ بولا نا, روپیہ پیسہ تاڑی جیب چ کدی نہیں ٹک سکتا. اگر تے کوئی کسی نے میں اج 10,000 دوا تے کہوں بھائی میں 2 مہینے بعد تیرے کو لینا ہے سانبھ لے, یقین جانو 10,000 خرچ دے گا, کیونکہ انہوں پتا ہے کہ 2 مہینے بعد نہیں لینا. کیوں خرچ دے گا؟ کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ یار اس نے 2 ماہ بعد مانگنا ہے تو میں اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں. 2 ماہ بعد میرے پاس پیسے تو نہیں ہے, میں تو سیلری لے رہا ہوں, میں تو جاب کر رہا ہوں, میں ٹھیکیدار ہوں, میں اس کے پیسے اس کو لوٹا دوں. کئی بار آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے, آپ اس کہتے ہیں یار جو چاہیے اور 2 دن پہلے داز دیں. ایسے ہوتا ہے نا, آپ ہی کے پیسے 2 دن پہلے اس کو, کیوں اس نے پہلے پلان لے لیے, ہاتھ میں پیسے ہیں خرچ لیے. اب جس شخص کے ہاتھ میں آتے ہیں میں کہتا ہوں, اور جس نے دیے ہیں, اگر ان کے گھرانوں میں جھگڑے نہیں ہیں تو صلح خداوند ان سے راضی ہے, چاہے وہ قرضے ملے چاہے کسی بھی طرح. میں
اپنی لائف کی آپ کو بات بتاؤں، میں نے ہمارے 10 سال کی شادی میں ہم ایک رات بھوکا سوئے. میں کہتا ہوں خداوند شاید تبھی سے میرے سے راضی تھا کہ ہم میں کبھی روٹی پر جھگڑا نہیں ہوا، کپڑوں پر ہم میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. میرے تو کپڑے کیوں نہیں لے کے دیتا، اور یقین جانے کہ آج تک میں نے جتنی ڈریسنگ کی ہے یا کپڑے لیتا ہوں وہ آج بھی، پہلے میرے ابو چوائس کر کے لاتے تھے، آج میری بیوی چوائس کر کے لاتی ہے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لو جی بڈھی کیوں کپڑے لے کے دے گی، ایس گل تے لڑ پہنے ہیں. میری اپنی چوائس ہے، کیونکہ ہم نے لاجکلی صلح آنا ہم خود نہیں چاہتے، ہم میں صلح ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو دنیاوی ہیں. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی روحانی. خداوند کہتے ہیں کہ تو کسی غریب مسکین کی مدد کر. کل پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی غریب یا مسکین کی مدد کرتے ہو تو خدا کو قرض دیتے ہو. کوئی انسان خدا کو قرض دے سکتا ہے؟ ہمارا ساڑھا کپڑا مانگنا نہیں موقع. ابھی ساؤنڈ بند ہو گیا تو میرے ذہن میں ہے کہ ہاں اب میں نے اس کو ٹھیک کروانا ہے، اس کے لیے بھی دماغ چل رہا ہے کہ میں نے اس کو کیسے ٹھیک کروانا ہے. مانگنا ہماری لاجک میں ہے، ہماری سوچوں میں مانگنا ہے خدا سے، کیونکہ خداوند دینے میں قادر ہے. وہ ہر چیز آپ کو مہیا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو. ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ خدا ہم پر راضی ہو؟ سبھی چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں ضروریات زندگی کی چیزیں چاہیے اور کچھ نہیں. لیکن میرے عزیزو، سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کے گھر میں صلح ہو. میں گھر پر جاب پہ گیا تو میرے پاس کام نہیں تھا اور خداوند کے فضل سے گھر میں جھگڑا بھی نہیں تھا، لیکن جاب تو کرنی ہے. اب اندریاس بھائی 2 سال کے بعد دبئی سے آئے، 3 سال کے بعد گھر آئے تو جاب تو پھر بھی کرنی ہے. میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے پرائیویٹ پیشنٹ کے لیے اپلائی کیا، مجھے جاب مل گئی. میں وہاں گیا تو گھر کے باہر ایک سلیٹ لگی تھی جس کے اوپر لکھا تھا اونلی پارکنگ فار رولز رائل. میں نے کہا واہ یار، دنیا کی سب تو مہنگی گڈی اس بندے نے اس گھر چ لینی تو گھر کی حالت بری ایڈی خاص بھی نہ لگے. لیکن کیا کہ جی ڈیفینس میں اس کا گھر ہے اور گاڑی کے لیے پارکنگ کے لیے انہوں نے دوبارہ سے سارا فرنش کروایا کہ یہاں پر اس گاڑی نے کھڑے ہونا. لیکن جس بندے نے گاڑی لی، واش روم میں سلپ ہوا، سر پر چوٹ لگی، پوری باڈی پیرالائز ہو گئی. چلنے سے ہی گیا، بیٹھنے سے گیا، اور اس کی صرف وہ دیکھ سکتا تھا، لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، بات بھی نہیں کر سکتا. مطلب وہ جو دنیا کی اس کی خواہشات تھی وہ دل میں تھی، منہ پر بھی نہیں لا سکتا تھا. اور وہ روز رائل گاڑی خرید کر اس نے بلٹن کروائی اور وہ شپنگ میں تھی اور وہ آنے والی. اب اتنے پیسوں کا کیا فائدہ، اس اتنی مہنگی گاڑی کا کیا فائدہ کہ اس کو چلانے کے لیے اس کی انگلی میں تو دور کی بات، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ مارنے کی قوت بھی نہیں. وہ صرف آنکھیں پل کے جھپک سکتا تھا، اس سے زیادہ اس میں قوت نہ تھی. خدا اس سے راضی ہے؟ میں بولتا ہوں کہ نہیں. شاید اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات جو خدا کو پسند نہیں آئی. آج ہم زندگی میں بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں بنتی. ہم میں غرور، ہم میں روپے پیسے کا غرور آ جاتا ہے، خوبصورتی حسندہ غرور آ جاتا ہے. پھر ہم اپنے ہی بچوں کو کبھی نہیں منع کرتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بلکہ ہم 90% ہوتا کیا ہے کہ باپ جب گھر آتا ہے تو بچہ غلطی کر دے، سیدھی گل مار دے، لے تو صاحب نہیں سکتی سارا دن، میں دے کام تو نا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا ٹائم، اگر میں آپ غور کریں، اگر صرف باپ کا گھر آ کے بیٹے کو یا بیٹی کو اتنا کہہ دینا کہ بھئی کتاب کاٹ دے جو آج پڑھے ہی سنا دے، پتر کو پتا ہوتا ہے کہ شام میں اپنے پیو نو ہی سنانا کہ مجھے یاد کرنا پے گا. لیکن آج کے دور میں ان باتوں پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں خدا دے میرے تو بڑا راضی، میرے پیسہ آ رہا ہے. ہر چیز خداوند کی طرف سے بھی نہیں ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پیرالائز پڑا وہ بھی خدا کی طرف سے نہ ہو، وہ بھی ابلیس چاہتا ہو کہ اب یہ خدا کی برائی کرے، اس کا خاندان خدا کی برائی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھرانوں میں جو روپیہ پیسہ آتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہ ہو۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ گل کرن ہے، خدا نے ہاتھ سے سارے اختیار نے۔ بائبل مقدس میں جب خدا یسوع مسیح کو ابلیس آزماتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے۔ اس کا مطلب کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک اور شخصیت ایسی ہے جس کے پاس یہ تمام قوتیں ہیں۔ آج اس بات کو جاننا کہ میرے سے خدا راضی ہے یا نہیں، اس کا ایک شارٹ ٹرم جسے کہا جائے یا کہا جائے کہ ایک ہی لفظ میں سب کچھ خداوند کلیئر کر دے، وہ ایک ہی لفظ ہے صلح۔ آج خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں کام کس طرح کر رہے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں وہ اس طرح کام کریں گے، وہ آئیں گے، وہ ہمیں آ کے کہیں گے کہ جی میرا پتر تین پہے لوڑی ایل ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں میری تھی بیمار ہے، شفا پا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر چیز ہے صلح۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے، صلح۔ آج ہماری زندگیوں میں روپے کو سائڈ پر کر دے، بیماری جھگڑے کو سائڈ پر کر دے، سینٹرل سے صرف محبت اور صلح رہ جائے۔ مسیح خداوند اس دنیا میں کیوں آئے؟ کہ ہم صلح اور سلامتی سے رہیں۔ آج ہم لوگ صلح اور سلامتی سے نہیں رہتے۔ ہماری ایک اپنی ہی دنیا ہے، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہماری خواہشات پر پل رہی ہیں۔ اگر باپ سے پوچھا جائے جی تاڑی اولاد لو کی خواہش ہے، کہ پیو دی پہلی خواہش ہوگی میرا پتر کامیاب ہو جائے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کامیاب ہو جائے۔ بیٹے سے پوچھا جائے تے وہ پیو دے کہن سن کے ایک باری ڈال لگے گا میں اپنے ماں پیو کو بڑا خوش رکھا، تے جدو شادی ہوندی ہے ادو فٹافٹ کلام دی آیت کر لینا جی پتر اپنے ماں پیو چھڈ کے جدا ہوئے گا تے دھی اپنے ماں پیو چھڈ کے جدا ہوئے گی، اور وہ پچھلی سب آیتاں بول جاتا ہے جتنے 10 حکماں چ لکھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ احبار چ کہتا اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہی رہو۔ رہو کا مطلب وہ زندہ نہیں یا مردہ نہیں۔ ہم ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں صلح کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس میں میں بولوں گا جب مرد اپنے گھر میں یا اس کی بیوی جھگڑتی ہے تو اس میں سب سے پہلی غلطی مرد کی ہے۔ مرد کی غلطی ہوتی ہے تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ صاف بات ہے۔ پنجابی دی مثال ہے، کہندے نے توا ہوئے تھندا تے روٹی سڑے کیوں، پتر ہوئے چنگا تے نو لڑے کیوں۔ اگر اپنے گھر کو بیلنس کر کے رکھا جائے، فیملی اور اپنے سسرال کو، پیکے کو اور اپنی بیوی کو، تو میری بات کو یاد رکھیں آپ کے گھر میں صلح ہی رہے گی۔ 10 سال دی شادی چ اسی کدی انج دا جھگڑا نہیں ہو سکیا ساڈا، کیونکہ ہمارا ایک بیلنس ہے۔ آج بہت سے گھرانوں میں ان چیزوں کے بیلنس کو آؤٹ کر چکے ہیں، خود کر چکے ہیں اپنی گھریلو خواہشات کی وجہ سے، پھر ہمارے گھر سے صلح نکل گئی۔ مسیح خداوند چاہتے تھے کہ ہم وہ سب کریں جو مسیح خداوند نے کیا۔ ابھی خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے، فرشتہ کس چیز کا پیغام دے رہا ہے؟ صلح کا۔ اب اسی بات پر ہم آتے ہیں کہ آخری فسح کے وقت جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اب وہ بریڈ کو توڑتے ہیں، تو وہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں آج تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ میں آج تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کرنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح برداشت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہی ہے جو آج مجھے پکڑوائے گا۔ پترس کہتا ہے کون؟ اگر خداوند یسوع مسیح بتا دیں دے یا 10 دن دے تو کی آیا اس ٹائم یہودا اٹھ کے جا سکتا سی؟ کدی بھی نہیں سی جا سکتا۔ 12 شاگرداں نے یہ لتاں باندھ دیڑیاں سن، باقی دے 11 انہوں نے کہا تیری ہمت کی ہوئی، تو پلان کیویں کر لیا؟
کیونکہ وہ یقین کرتے سن کہ خداوند یسوع مسیح دل دے بھید نو بھی جان دے نے، آنے والے وقت نو بھی جان دے۔ تب بھی خداوند نے سب سے بڑی جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ایک بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے کہا کہ جو خداوند یسوع مسیح تھے انہوں نے یہودا، اس نے ایک بک پچھلے دنوں لانچ ہوئی ہے، دریافت ہوئی ہے آج سے 8 سال پہلے۔ اس بک کو تقریباً جب میڈیکلی طریقے سے جانچا گیا، اس کا سرچ کی گئی، اس کی رائٹنگ اور اس کی پیسٹ اور ہر چیز کو جب ٹائمنگ کے ساتھ مرچ کیا گیا، اس جن کا الٹرا ساؤنڈ کیتا گیا، ڈی این اے کیتا گیا، تو پتہ لگا کہ وہ کتاب یہودا اسکریوتی کی لکھی ہوئی، اور یہودا اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ مجھے پکڑوا۔ اب بات میڈیکل پہ آتی ہے، اتنی پرانی باتیں وہ ڈھونڈ کے بتا رہا ہے، لیکن اس جھوٹی کتاب کا مطلب وہیں سے ختم ہو جاتا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس سے اچھا تھا وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ آج ہماری زندگی میں بہت سے ایسے سوالات اٹھیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو ہمیں الٹے سیدھے سوالوں میں پھنسائیں گے۔ پاسٹر ناز خداوند نے بڑی ان کو برکت دی ہوئی ہے، وہ ایک آبادی میں گئے تو وہاں پر ایک بندے نے سوال ان سے کیا کیا، وہ کہتا جی دسو وہ جڑا ککڑ سی وہ کہدا سی جنہیں باغ دیتی تھی۔ اب سننے میں تو یہ کویسچن بڑا اہمکانہ لگتا ہے، لیکن یہ جو کویسچن ہے یہ ببلکلی طور پر اس کا جواب بھی ہے۔ کتنا عجیب سا سوال ہے، ککڑ باغ جنہیں کسی ککڑ کہدا سی، اہمکانہ سا سوال، لیکن اس سوال کا پیچھے بھی ایک جواب ضرور ہونا چاہیے جو ببلیکل بتایا جاتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کے لے کے گئے تب وہ سیدھے جیل میں نہیں لے کے گئے، اس وقت ایک جڑا چودھری سی نا وہ گھر سے جا کے رکھے سی، جو ککڑ کہدا سی اس چودھری دا سی، اس سردار کاہن دا سی۔ جو انسان کویسچن کر رہا ہوتا ہے نا، اس نے یہاں پر ہر چیز کو فیڈ کیا ہوتا ہے، یہ جواب کیا دے گا، اب یہ کیا بات کرے گا۔ اسی طرح آج بائبل مقدس بھی ہمیں کچھ چیزیں سکھاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، چند دن پہلے میرے ٹیچر بردر حزقیل نے مجھ سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوگا کہ ابلیس آپ کو اور آپ کی فیملیز کو اور آپ کے بیٹے بیٹیوں کو اس تعلیم میں لائے گا کہ چلو پھر آج پادری دا ٹیسٹ نہیں، اور ابلیس چاہے گا کہ آپ خدا کے خادم سے ایسے سوالات کریں جس سے خدا کے خادم کو میں لوگوں میں پھنساؤں، اور خداوند اپنے خادم کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو بحث ہوتی ہے وہ ابلیس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نے جب مجھے یاد آئی تو مجھے بہت سے ایسے لوگ یاد آئے کہ ہاں کئی نے منتے پھنسان کی کوشش کی تھی سوال کئی، اور اس وقت ابلیس اس انسان میں بھی کام کرتا ہے، اور جب آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو ابلیس آپ میں بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ خدا کا خادم ہی۔ پھر بحث ہوتی ہے اور بحث کے بعد جھگڑا ہوتا ہے اور صلح ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی میں خداوند مسیح یسوع کا عمل دخل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے بہت لازم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمیں صلح کیسے رکھنی ہے۔ اگر میاں بیوی کی گل کی جائے تو میاں بیوی کہیں گے یسوع مسیح نے تو بیاہ ہی نہیں کیتا، ہن کیویں صلح کرنا؟ خداوند یسوع مسیح نے بیاہ ہی نہیں کیتا، انہوں نے کی پتا کہ صلح کی ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے میاں بیوی لے کی تعلیم دی۔ اگر آپ حنانیہ کی اور اس کے خاوند کی سٹوری کو دیکھیں تو ان دونوں نے جھوٹ بولا کہ نبی کیا گیا اور فی الفور مارے گئے۔ اس سے بھی تعلیم ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ کٹھے ضرور رہن، لیکن خدا دے کما چ کوئی مل کے جھوٹ نہ بولن، کیونکہ خداوند بہت غصے آ۔ اگر طلاق کی تعلیم جو پہلے تھی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے سخت دلوں کو دیکھ کر موسیٰ نے یہ حکم کر دیا تھا کہ طلاق دے دی، بوڑھی نہ لڑی نہ۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اس تعلیم کو اور زیادہ بڑھایا اور انہوں نے اس کو
اس طرح کیا کہ جب تو اپنی بیوی کی بدکاری دیکھے تو اس کو طلاق دے سکے۔ ہم کسی بھی کویسچن کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مارک کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ہر تعلیم دے کے گیا ہے۔ دوستی کیسے کرنی ہے، استادی شاگردی کی تو تعلیم ہی اس کی بے مثال ہے۔ محبت کی تعلیم اس دنیا میں تو کیا اس دنیا میں بھی کوئی اس جیسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی جان کا فدیہ دے۔ گو کہ وہ جانتا تھا کہ وہ تیسرے روز جی اٹھے گا، پھر بھی اس نے وہ تمام ستم اپنے پر ویلکم کیے۔ اور صلح کی سب سے بڑی مثال یہ کہ اس نے صلیب پر جان دیتے وقت بھی کہا کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کریں گے۔ آج ہماری زندگی میں لازم ہے صلح کو ویلکم کرنا۔ جو بیویاں ہر گل تے لمبا جواب دین دی عادت نے، بندہ کہے کہ 2 منٹ چپ کر جاؤ تے اس ٹائم چپ کر جاتے، گھر چ لڑائی نہیں ہوتی۔ 90% میں کہا گا کہ بیویاں کسی گل کو سمجھانا بھی ہوئے نا تے انہاں دی اس تو پہلے لڑائی ہوندی، وہ کوشش کرتی ہیں کہ میں دسا کہ میں بہت سیاਣੀ ہوں، پھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر کئی جگہ تے بیوی سچی ہوندی ہے تے بندہ اس چکر چ ہوندا ہے کہ میرا روم میں بندہ، میں بھی تو دسا ہوں کہ میں بندہ، تے گھر چ جھگڑا ہوندا ہے۔ پھر آ کے بات ختم ہوتی ہے گھر کے ننے فرشتوں پر، بندہ بڈھی تے پاندا تے بڈھی بندے تے پاندی، تے پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کلام مقدس کو پڑھیں۔ جس دن آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کا نیا اور پرانا عہد نامہ کے خدا کے 2 لفظ کھلیں گے، تب وہ آپ سے بات کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ اولاد کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، اولاد کی تعلیم بڑی سخت ہونی چاہیے۔ وہ محبت سے بھی کہتا ہے اولاد کو سمجھا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے چھڑی دور نہ رکھ۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے جو اس کے آنے والے وقت میں اس کے کام آئے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو خداوند میں مضبوط بھی کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کو ایسی تعلیم نہیں دی جو بیلنس نہ ہو سکے۔ پالوس جب جاتا ہے تو ایک جگہ پر جا کر وہ کہتا ہے کہ تم لوگ بدکاروں کے جیسے نہ ہو بن جانا، ان کو چھوڑ دینا۔ جب وہ دوسری دفعہ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں تے بدکاری چھڈی تے میں بھوکا مر گیا، میں انہاں لوکاں چ کہندا میں تانوں اے نہیں سی کیا کہ چھڈ دیو، کیونکہ دنیا بدکاری نال بھری ہے، تسی کم کار نہیں چھڈ سکدے، لیکن تسی انہاں ورگی عادت نہیں حاصل کرنی کہ وہ چوری کر رہے روپے پیسے کے لیے تو ہم بھی کر دیں، کوئی گل نہیں، کیڑا وہ پھڑیا گیا، میں بھی نہیں پھڑیا جاواں گا۔ ایس تو بہتر ہے کہ تو اپنے آپ کو بدل۔ اگر انہیں اج وڈی کار لیتی ہے تو انہیں شراب بیچ لی ہے، چرس بیچی ہے، اسی بیچ لیں گے، پولیس میں جا کے لاکھ روپیہ مہینہ دے دیں گے، سانوں بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن میرے عزیزو، تب آپ اپنے ہی گھر میں بدکاری کا ایک ایسا بیج بوتے ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ آنے والے وقت میں وہ بیج ایک تناور درخت بنتا ہے آپ کی اولاد کی صورت میں، پھر آپ اور ہم جیسے لوگ روتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ مجھے آج بھی ہمارے ایک انکل ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بڑی اچھی جگہ جاب کرتے تھے اور اوپر کی اور نیچے کی دونوں کمائیاں ان کے پاس برابر آتی تھی۔ ایک دن ان کے بیٹے نے ہمارے سامنے ہی اپنے باپ کو گالی دی، تو جب وہ باہر گیا تو ہم سب چپ ہو گئے کہ بیٹا گالی دے کے باپ کو چلا گیا، اتنا بڑا اور 20-22 سال کا لڑکا اٹھ کے تو باپ کو گالی دے کے باہر نکل گیا۔ تب اس کے باپ نے کہا ہاں حرام دی کمائی میں گھر لے آنا وا تائیاں اج میرے بچے مینوں گال کر دے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں صلح کہاں سے آئے گی؟ خداوند کے کلام سے۔ میں نے آپ سے دونوں باتیں کی، میاں بیوی دی بھی تو بچیاں دی، کلام دی بھی، خداوند دے پیدا ہون تو لے کے انہاں دے جی اٹھن تک صلح کی۔ آج ساری زندگی چ صلح ہی نہیں نظر آتی۔ اس میں خداوند کی غلطی نہیں ہے، اس میں ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم اپنے گھروں میں کلام کو پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے لیے کلام مقدس بس ٹھیک ہے اگر آپ اپنے گھروں، کن کن کے گھر میں الماریاں ہیں؟
अलमारी किस किस के घर में है ना? कपड़े उसमें प्रेस टंगे होंगे हैंगर्स में, ऐसे ही है ना? हैंगर में भी टंगे होंगे, टाई लगा के भी रखे होंगे, ऐसे ही है। किस किस के घर में बाइबल जो है उसके लिए सेपरेट कोई जगह बनी हुई, और उसके ऊपर मट्टी कितनी है? अलमारी के अंदर जितनी है या उसके अंदर जितनी है? हम अलमारी में कपड़े इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी कीमत घट तो घट 1500 2000 है। बाइबल केड़ी गल, इन्हों हथ मारांगे झाड़ांगे तो चल जाएगी, लेकिन मेरे अजीजों ये ज्यादा कीमती है। अज जड़े तुहाडे ते तन ते कपड़े ने ना, वह कलामे मुकद्दस पढ़ना शुरू करो, तुसीं कपड़े दे भी कपड़ा तुहाडे पे होणगे, सिले भी नहीं होणगे, हले ते पे ही जाणगे। शादी विआहां ते जाण दी तुहानूं परेशानी नहीं होगी हुण किहड़ा कपड़ा पाना, क्योंकि तुहाडे पहले ही पे होणगे सिलन वाले। क्रिसमस आ गया, की करा? पे ने सवालांगा, फिक्र ना कर, पे ने सवालांगी, फिक्र ना कर। बच्चे का की करना है, ओदे भी पे ने, ओदे भी सवाल है। बाइबल में बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुदावन जिससे मोहब्बत करता है ना, उस पर, उसके फसल पर खुदावन वक्त पर मींह बरसाता है। आज हमारे जब जरूरतें की, हमें बहुत ज्यादा जरूरतें हो, तो जब भी हम मांगे तो हमारे लिए मुहैया हो जाए, मैं बोलूंगा ये सबसे बड़ी खुदावन की मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है कि रुपया ही नोट आएंगे तो मैं बड़ा खुदा दी मोहब्बत में जान सकांगा। नोटा नाल कोई भी खुदा दी मोहब्बत में नहीं जान सकता। ओदी रीजन है वे कि अज है नहीं तो कल नहीं है। लेकिन अगर खुदावन दी मोहब्बत में जानना है तो जदों तुहानूं जरूरत पई है उदों तुहाडे कोल चीज हो गई, जदों तुहाडे घर च झगड़ा होवे तो सुलह भी उसी टाइम हो जाए। ऐसे घराने मैंने देखे हैं जहां पर सगे बहन भाई एक दूसरे को महीनों नहीं बुलाते। हमारे एक चाचू की फैमिली है, वहां पर आपस में दो बहनें लड़ी, एक ही घर में अनमैरिड, और एक दिन मैंने उनसे बात की तो कहती मैं तो 2 साल हो गए इन्होंने बुला दी। मैं क्यों? इन्हें उदो मेरी गल नहीं सी सुनी तो सारे बह के बदतमीजी की। 2 साल एक घर में रहते हुए, 2 साल बड़े एक टाइमिंग होती है, घर में खुशी आती, गमी आती, बर्थडे आती, कहती बर्थडे होती मैं दूजे कमरे जाग सो जाती। क्या उस घराने में खुदावन की ब्लेसिंग है? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उस घराने में ही खुदावन जो चीज चाहता है वो ही नहीं है, वो है कुर्बानी, मुआफ करना। आज आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना गुस्सा कंट्रोल करो, छोटे भरा ने गुस्से च कुछ कहता है उठ के चपेड़ मारन तो बेहतर है कि 2 मिनट में उनका पुत्र अगर कोई ना बोले तो कितनी अच्छी गल है ना, ते मैं गुस्से च बोला ना तू बोले, ठंडे दिमाग ने गल सुनी तो कितनी बड़ी गल। बाप ने अगर गुस्से में कह दिया तो बच्चा उस वक्त बाप की सुन लेता है, कमरे से बाहर निकल के आता है। एक तो हर गल च बोलन की आदत है। हम ये सोचते हैं बाप को नहीं सुनाई दिया, लेकिन मेरे अजीजों बाप के सामने हम सिगरेट नहीं पीते क्योंकि बाप पकड़ लेता है, बाहर जाके पीते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाप से बड़ी शख्सियत ऊपर आसमान पर है जो हमें हर चीज से बचाती है। हम बाप के सामने बाप को बुरा नहीं कहते, बाहर जाकर हर टाइम बोलता ही रहता है। तो मेरे अजीजों आप वो बरकत रिसीव नहीं कर सकते जो बाप की डांट से मिलती है। आज आपके सरों पर जो माँ बाप हैं, भावें वो गाल ही क्यों नहीं काटता, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि इस गाल नूं तुसीं तरसोगे। सच है, उस प्यो दियां झिड़कां नूं तुसीं तरसोगे जदों नहीं होएगा। लेकिन 5 मिनट दी चुप रह के बाप की गल ते कहना अच्छा अबू जी मैं करांगा, ते यकीन जानो तुहाडे घर च सुलह रहेगी। बीवी दे नाल बगैर झगड़े हो, एक बारी चुप करके कहो कि अच्छा देखने की करना है, तो सुलह रहेगी। अगर आपने खुदावन के घर में जाना है, बच्चे को भी लेके जाना है, उसको मारे बगैर उसको रात को कह देना, सुबह उठ के कहना उठे छेती ने कपड़े इस्त्री कर। आप उसको रात को क्यों नहीं कहते कि बेटा कपड़े प्रेस करके सो, क्योंकि सुबह हमने टाइम से निकलना है। तो बच्चा सुबह उठते ही उसको पता है कि रात ही कपड़े प्रेस किए सवेरे में जाना है, मेरी ना की गुंजाइश नहीं है तो मैं जाना ही जाना। इस तरह आपके घरों में सुलह पैदा होगी। ये नहीं कि जवाब पर जवाब देना, बीवी बंदे नूं जवाब दे, बंदा बुढ़ी नूं जवाब दे, यह लाजम नहीं। लाजम है कि हम खुदावन के कलाम के मुताबिक चंद मिनट के लिए चुप कर जाए, तो शायद घरों में सुलह रहे और खुदावन भी आपसे राजी है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस मेरे अजीजों, गो के आज आप सबके सामने ये साउंड सिस्टम नहीं चल रहा, तो ये है कि क्रिसमस से पहले हम इसको ठीक करवा लेंगे। लेकिन
آپ سے گزارش ہے کہ جب تک یہ ٹھیک ہوتا ہے یہ مت سوچئے گا کہ تو سپیکر کی آواز نہیں آ رہی تھے چرچ نہیں لگا. خداوند نے فضل نہ میں نہیں ہوں گا تو چرچ ضرور لگے گا. ہمارے ساتھ ایلڈر سیم ہے, یہ چرچ کروا سکتے ہیں. ہمارے انیل بھائی ہیں, ان کی بھی پاسٹر ٹریننگ کمپلیٹ ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ورشپنگ کرتے ہیں, وہ بھی کلام کروا سکتے ہیں. لاسٹ ٹیوزڈے ہم جو تھے کرسمس کے لیے بچوں کی چیزیں لینے گئے تھے, تو انیل بھائی نے یہاں پر چرچ کروایا تھا اور نوید بھائی نے. میں صحیح ہوں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی خادمین ہیں, لیکن اب اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ ساؤنڈ نہیں چلے آتے چرچ نہیں لگا. اور آپ اپنی عبادت کے وقت کو, جس طرح ہم یہاں پر رات کو لیٹ آیا لیٹ سوئے, صبح پھر بھی ہم بر وقت خداوند کے گھر میں سب موجود تھے, عبادت کی, اس کی ستائش کی. اب آپ بھی اپنی زندگی میں اس ٹائم ٹیبل کو بنا لیں. جس دن آپ بنا لیں گے سب کچھ تھا ڈکول سمجھ لو منگیوں بغیر پہنچ جائے. کیونکہ خداوند اپنے محبت جنہاں خداوند جنہاں تو راضی ہوتا ہے, خداوند انہاں دی نیند ہی چیز انہاں نو مہیا کرتا ہے. آمین. میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور دعا کریں. اور میں چاہوں گا کہ آج ہم سب مل کر جو دعا کریں وہ اپنے گھرانوں کے لیے کریں. گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتی ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ تھوڑا چڑچڑا ہوتا ہے. کوئی جو بزرگ ہے وہ تھوڑا عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو غصے میں رہتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. اور جن کے ابھی رشتے ہونے والے ہیں یا آنے والی زندگی میں وہ ایک نئی جگہ پر قدم رکھنے کے لیے, وہ اپنی زندگی کے لیے دعا کریں کہ خداوند اب میری زندگی صلح سے بھری ہو, میں جہاں جاؤں وہاں پر برکت ہو. باپ اپنے کاروبار کے لیے دعا کرے کیونکہ کاروبار سے باپ کا گھرانہ چلتا ہے. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے ہاتھوں کو جوڑیں گے, آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گے قدوس رب الافواج, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, تو جو تھا, تو جو ہے اور تو جو رہے گا, اے زندہ خداوند, آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو امن کا شہزادہ ہے, تو امن کا سرچشمہ ہے, تو وہ ہے جس سے راحت کی ندیاں بہتی ہیں. اے خداوند یہاں موجود ہر ایک بیٹے کو, ہر ایک بیٹی کو, ہر ایک رجحان کو, ہر ماں کو, ہر باپ کو, ہر بڑے کو, بزرگ کو خداوند تیرے سامنے لاتا ہوں. ان کے گھرانوں میں صلح سلامتی ہو اور اے مسیح خداوند تو ان سے راضی ہو. اے خداوند جس سے تو راضی ہے تو اس کو نیند ہی میں مہیا کر دیتا ہے. اے میرے خداوند اپنی محبت, اپنا پیار ان سب کے ساتھ رکھنا. اے خداوند ان پر ظاہری طور پر تیری محبت ہو. اے مسیح خداوند ہر بیٹے کو اس قابل کر کہ باپ کی بات کو سنے. اے خداوند ہر ماں کو اس قابل کر کہ اپنے بچوں کو تیرے کلام کی تعلیم دے. اے خداوند ان کے کاروبار میں تیری برکت رہے, ان کے گانے بجانے میں تیری برکت رہے, ساز و آواز میں تیری برکت رہے. اے مسیح خداوند تو ہر ایک کو برکت دیتا ہے, تو ہر اس بیٹے کو, اس بیٹی کو برکت دیتا ہے. خداوند جو تیرے حضور چھوٹے ہیں, خداوند ان کی زندگی میں صلح سلامتی ہمیشہ تیرے یسوع نام سے ہو. آمین آمین. ہم سب خداوند کی سکھائی دعا میں شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خدا باپ کی رحمت, پاک روح کا فضل, پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کے ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ, تمام کل کلیسیا کے ساتھ, اور خداوند جن سے تو راضی ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. آمین آمین. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام میں